بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محترم سید کمال یوسف صاحب کا جو انٹرویو ہے حضرت مولانا ابو الطاہر صاحب کے بارے میں، وہ انہوں نے فرمایا کہ میں آخری ہے اور آج مکمل کر دوں گا ان کا جو چل رہا ہے، غالباً ان کی 4-5 قسطیں ہو گئی ہیں۔ تو اب میں اسے درخواست کروں گا کہ وہ شروع فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ابو الطاہر صاحب استاد المکرم کی چند یادیں میں نے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ہمارے اساتذہ اور علماء جو تھے وہ مالی لحاظ سے کیا لفظ کہنا چاہیے وہ شاید وہ پسند نہ کریں، ان کا حالت پتلی رہتی تھی۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیے ہیں، لیکن ابتدا میں ایسی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑے مہمان نواز تھے۔ مولانا ابو صاحب جب بھی میں باہر سے روے گیا ہوں، پہلے ملتے ہی اچھا پھر کب آنا آپ نے، اچھا کل آ جائیں، کل آپ کی چائے ہے۔ اب وہ بڑی میرے آج تک انہوں نے کبھی ایسا ناغہ نہیں کیا کہ میں ملا ہوں، انہوں نے اسی وقت یہ نہ کہا تو کہ کل آ جانا۔ اب وہ کل آ جانا تو ٹھیک ہے، پھر ایک آدمی نہیں، 8-10 آدمی اور بھی بلا لیتے تھے۔ کم مطلب ایک سمپل سی ٹی یا چائے کے ساتھ انہوں نے لوازمات بھی رکھے ہوتے تھے۔ اور مالی لحاظ سے شاید ان کی حیثیت کو شاید میں ان کے صاحبزادے سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ ان کو شاید بعض چیزوں کا پتہ ہو، بعض تو بہت ہی ان کی سختی دن پہ آئے، لیکن وہ عادت ان کی وہیں رہی۔ اور اس کے گواہ خواجہ عبد المومن صاحب بھی ہیں، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہوا تھا کہ خواجہ صاحب مجھے قرض کی ضرورت پڑی نا، میں آپ کو چٹھی لکھ کے بھیج دی دے دیا کریں جس کو بھی میں کہوں۔ اور یہ ماشاء خواجہ صاحب کی خوش قسمتی ہے۔ خواجہ صاحب کی کئی خوش قسمتیاں ہیں مولوی ابو صاحب کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت مولانا عبد صاحب نے ان کو شاعر بنایا ہے، پتہ نہیں کون سی غزل یا کیا نظم لے کے چلے گئے تھے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں شائع کرا دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مولوی صاحب میں خوبی تھی کہ اپنے ملنے جلنے والوں کو آگے بڑھنے کے لیے بہت تلقین فرماتے تھے۔ اسی طرح جو ہمارے شاگرد، ان کے مولانا صاحب کے شاگرد تھے، کوئی بھی انہوں نے کام کیا، تقریر اچھی کی، مضمون لکھا ہوا ہے کسی سبجیکٹ میں اچھا ہوا ہے، اتنے خوش ہوتے تھے۔ مجھے مغلسہ پہ رشک آتا تھا، مطلب اس سے کوئی ذرا سا بھی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ کسی بھی طالب علم کی کوئی خوبی ان کے سامنے ہمیں آتی تھی، برملا اس کا اپنی خوشی کا کا اظہار کرتے تھے۔ مغلسہ میں خوبی تھی۔ دوسرے میں نے جیسے ان کا بڑے مہمان نواز سے، مطلب جو بھی ان کے سامنے آیا انہوں نے اسی وقت دعوت کر دی کہ نہیں آئے۔ اب دوسرے علماء میں بھی تھا، ملک سیف الرحمن صاحب تھے، ابو المنیر صاحب تھے، ہمارے سیف صاحب تھے، سیف کا نام میں بھول گیا، کیا نام تھا ان کا، غلام باری صاحب۔ یہ سب لوگ بڑے مہمان نواز تھے اللہ، لیکن مولوی صاحب اس پہ ٹاپ پہ تھے۔ مولوی صاحب سلام پہلی دفعہ کیا تو ان کی کل آ جانا، کل تمہاری چائے ہے۔ اور آپ نوجوانوں میں سے اب حافظ مظفر الدین صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی آپ نے سلام کیا نہیں، کہتے جی ابھی چلو میرے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خوبی دی ہے۔ اچھا، اس مہمان نوازی کے علاوہ جو میں بات کرنا وہ چھوٹی سی چونکہ ہے، وقت تھوڑا آج بہت ہی، کہ مولوی ابو الطاہر صاحب کا بڑا وسیع حلقہ تھا جن سے آپ ملتے رہتے تھے۔ شاید اکثر لوگوں کو علم نہ ہو کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی آپ کو شرف ملاقات رہا، اور باوجود اس کے کہ سیکرٹری کہتا ہے ان کی طبیعت درست نہیں ہے، قائد اعظم صاحب ان کے سامنے تشریف لائے، جو بھی ہو گیا تھا مولوی صاحب کے ساتھ انہوں نے 15-20 منٹ کی کافی لمبی تحقیق ہوئی۔ اسی طرح خواجہ ناظر الدین صاحب تھے، اس وقت تو
پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان سے حضرت مسلم موعود نے ایک وفد بھیجا تھا. اس وفد میں جلال الدین سیف شمس بھی تھے، مولوی الطاف صاحب بھی تھے، شیخ بشیر احمد صاحب تھے، اور ناظر امورامہ میں نام ہی بھول جاتا ہوں، انگلینڈ میں بھی رہے ہوئے ہیں، ہاتھ ہو گئے. نہیں ہاتھ ہو گئے، ایک سیکنڈ میں میرا نام نکل جاتا ہے. سناری صاحب، کیا نام تھا سناری صاحب کا؟ سب کے بڑا لمبا عرصہ پرائیویٹ سیکرٹری بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی بڑا لمبا عرصہ رہے ہیں. تو بہرحال وہ تھے، اور غالباً ایک اور 10 تھے. میں نے بہرحال یہ وفد گیا، اور ان کے جو لیڈر تھے جن کا میں نام بار بار بھولتا جا رہا ہوں، سنوری صاحب، کیا نام تھا سنوری صاحب کا؟ نہیں تو مولانا قدرت اللہ سنوری صاحب. نہیں مبلغ تھے انگلینڈ کے، بڑا لمبا تھا. پھر پرائیویٹ سیکرٹری رہے، بڑا لمبا تھا حضرت مسلم موعود کے. اچھا. ان کے یہ جو ہے، چلو بس سب بھول جاتا ہوں، کوئی یاد آ گیا تو ٹھیک. نہیں میں لکھا ہوتا سامنے لکھا مجھے نظر نہیں آئے گا. لیکن بہرحال وہ لیڈر تھے اس وفد کے. لیکن جب خواجہ صاحب ناظر الدین صاحب سے بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری طرف سے سب سے پہلے بات مولوی عبدالطاف صاحب شروع کریں گے. تو یہ امتیاز ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے لیڈر مولوی عبدالطاف صاحب نہیں تھے، جلال الدین صاحب شمس بھی تھے، شیخ بشیر احمد صاحب بھی تھے، تو اس وقت انہوں نے ان کو ہی مولوی عبدالطاف صاحب سے بھی ابتدا کروائی. تو کئی وفود ہیں جس میں حضرت مولانا عبدالطاف صاحب جس میں شامل ہوئے. یہ جو 74 کا وفد تھا وہ جو گیا وہاں اسلام آباد میں، اس میں بھی مولوی عبدالطاف صاحب شامل تھے. اور ایک موقع پہ ہے حضرت انسی ثالث نے فرمایا کہ یہ جو مناظرانہ باتیں ہیں اس کے لیے میں مولانا عبدالطاف صاحب کو یہ اس کا جواب دیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جواب دینا. تو اسی طرح جو وفد تھا کیانی انکوائری کورٹ کا، اس میں بھی آپ شامل تھے، منیر انکوائری کورٹ. اس کا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود نے سارے جامعہ کو لاہور بلوا لیا، اور ہم میں کتابیں تقسیم ہوتی تھیں کہ یہ پڑھیں، اس میں حوالہ جو ہے کوئی ہو تو مناسب درجے میں. تو ہم سارے اساتذہ اور طلبہ پورا ایک دن حوالے اکٹھے کرتے تھے، اور جا کے غالباً ظہر یا عصر کی نماز میں حضرت مسلم موعود کو پیش کرتے تھے. حضرت مسلم موعود بالا خانے میں رہتے تھے، 2nd سٹوری پہ. تو حضور نیچے تشریف لاتے تھے، وہ سارا کا سارا تھدا ہم حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور وہ چند سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے حضور نے وہ سارا سیدھا پڑھ لیتے تھے. اتنی تیزی سے حضور پڑھتے تھے، میں حیران ہو جاتا تھا کہ وہ پورا کا پورا ہمارا جو تھدا تھا وہ. تو اسی طرح یہ جو ہمارا وفد گیا تھا 74 کے بعد، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وفد عبد المالک خان صاحب کے ساتھ کراچی تک جائے گا، اور ایک وفد مولانا عبدالطاف صاحب کے ساتھ پشاور تک جائے گا. کیونکہ 74 میں وہ فسادات کی وجہ سے جماعت کو حوصلہ دینے کے لیے ضروری تھا کہ ہم سب سے رابطہ کریں. تو اس وقت میں خواجہ صاحب بھی ساتھ تھا، مولانا صاحب کی نوازش ہے، انیس الرحمان صاحب بھی تھے، اور جن کا نام ہے پھر ہمارا پروفیسر تھا، کیا نام تھا ان کا، ہاتھ ہو گئے. لکھا کرے. نہیں میں نے لکھا ہوا ہے، وہ میں بھول جا، غلام باری صاحب ابھی میں نام دیا تھا. پھر تو یہ سارا وفد وہاں تک گیا تھا. تو اکثر جو بڑے بڑے وفود تھے جماعت کی نمائندگی کے لیے، اس میں مولوی ابوالمطاع صاحب شامل ہوتے تھے. اسی طرح قائد اعظم کا میں نے ذکر کر دیا ہے. خواجہ ناظر الدین صاحب کے بعد جب وہ اتر رہے تھے مل کے، تو سامنے آفس تھا ان کا سردار عبداللہ نشتر کا. یہ بھی بڑے مذہبی آدمی تھے.
تو حضرت مول صاحب نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور میں تبلیغ کی نہیں، آپ کو میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی وقت دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب بعد میں آ جائے۔ تو مولوی ابتار صاحب نے حضرت صوفی صالح سے اجازت لی اور ان کو ملنے چلے گئے۔ پھر دوا کے سردار عبدالصاحب کو تقریر کی۔ اسی طرح سید ابوالعلا صاحب مودودی صاحب کو بھی اسی فضالات کے دنوں میں حضرت مولوی صاحب اور شیخ بشیر احمد صاحب اور پھر وہ ان کے نام میں بھول جاتا ہوں جو بس نوری صاحب تھے، اور وہ ملنے گئے تو وہ کہنے لگے میں تو انتظار ہی کر رہا تھا میرا کا پیغام دے ہیں خلیصۃ المسیح ثانی کو۔ انہوں نے کہا جی کیا پیغام ہے؟ کہنے کہ اس سے اتنی شدید مخالفت ہے، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے پاکستان میں، تو وہ اپنے عقائد کو ایڈجسٹ کر لیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ایڈجسٹ کر لیں؟ انہوں نے کہا جی یہ ہے جو ہمارے عقائد ہیں نا وہ ان کو مان لیں۔ تو کیا مولوی ابوالعطا صاحب لگے کہ ابوالعطا صاحب میں ایسا پیغام نہ آپ سے قبول کرتا ہوں، نہ ان کو میں دینے جاؤں گا کبھی۔ یہ اگر تو مرزا صاحب سچے ہیں تو کمپرومائز کیوں کریں، اگر جھوٹے ہیں تو پھر آپ کو جو مرضی کرتے رہیں آپ۔ نہیں آپ کو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، بہت آج تک آپ کو ایسے حالات کا مقابلہ نہیں، آپ پھنس جائیں گے۔ مولوی ابوالعطا صاحب نے باہر اس کو تسلی دی کہ میں اس قسم کا پیغام بالکل قبول ہی نہیں کر سکتا کہ جی اپنے عقائد کو بدل دیں۔ اور اسی طرح عطا شاہ بخاری سے بھی ملے ہوئے ہیں، ایک واقعہ تو میں نے پہلے بیان کرتے ہیں۔ اور اہل پیغام میں سے مولوی محمد علی صاحب کو حضرت صوفی ثالث یا ثانی کی مجھے اب یاد نہیں کی اجازت سے آپ ملنے گئے تھے، لیکن حضور نے کہا کہ آپ نے اس کو تبلیغ نہیں کرنی، اور اس کی وجہ بتائی کہ دیکھیں وہ صحابی ہیں اور اس وجہ سے ان کا مقام آپ سے بڑا ہے، تو آپ نے ان کو تبلیغ نہیں کہتی، یہ میرا کام ہے ان کو تبلیغ کرنا۔ اسی طرح شوقی افندی کا بھی میں نے ذکر کر دیا ہوا ہے، جو بھائیوں کے لیڈر تھے، اور شورش کشمیر سے بھی میرے ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی، تو وہ غالباً وہ لطیف صدکوئی صاحب ہوتے تھے، تو ان کے پاس وہ آتا رہتا تھا کاغذ خریدنے کے لیے۔ مول صاحب کو بھی وہ ایک دو لے کے صدکوئی صاحب سے وہیں ملنے آ گیا۔ تو مول صاحب نے اسے کہا کہ یار یہ وہ دیکھو تم نے مضمون فلانا لکھا ہوا ہے، وہ تو بالکل ہی غلط ہے، ایسا تو کام تو ہوا نہیں۔ کہ مجھے بھی پتہ غلط ہے، لیکن ہم نے آپ اخبار بھی تو بیچنا ہے نا۔ تو مول صاحب نے کہا کہ اچھا میں الفرقان میں اس کا ذکر کر دوں؟ کہنا نہیں اگر آپ ذکر کریں گے کہ میں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے مولوی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو مولانا طاہر صاحب کے بڑے وسیع تعلقات تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی ماشاء اللہ ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان میں بھی بڑے مول دوست صاحب ان کے اسٹوڈنٹس میں تھے، شفیع اشرف صاحب تھے، اجمل صاحب تھے، اور بہت سے ان کے عبدالباسط شاہد صاحب تھے۔ ان کے بہت سے جو اسٹوڈنٹ تھے مولانا طاہر صاحب کے ماشاء اللہ انہوں نے آگے جماعت کی بھی بڑی خدمت کی توفیق عطا کی ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک تھوڑی سی وضاحت ایک کرنی ہے۔ ہاں ایک وضاحت کر دوں، اب چونکہ میرا ذکر کیا ہے، ہاں جی تو بات یہ ہے کہ حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب بڑے متوکل آدمی تھے۔ وہ انہوں نے میرا ایک ساتھ بڑا پیار کا تعلق تھا مقصد صاحب، تو محلے میں ہم کٹھے شہر پہ بھی جاتے تھے، تو تھوڑی بے تلفی بھی تھی۔ تو مول صاحب نے جب رسالہ الفرقان نکالنا ہوتا تھا نا، اس وقت ان کو ضرورت پڑتی تھی کچھ، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ایک چیک بھیجا کروں گا جس کے آپ بھی بھیجوں، آپ نے جتنی مجھے ضرورت اتنے دے دیا کرنا، تاکہ وہ اس وقت الفرقان کا چل رہا ہوتا ہے، انہوں نے نکالنا ہوتا تھا، تو ضرورت اس وقت پڑتی تھی ان کو۔ تو وہ چٹ آتی تھی میرے پاس، تو ساتھ ہی لکھا ہوتا تھا 7 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، اور ٹھیک اس 5 دن کے بعد وہ رقم آ جاتی تھی، یا 7 دن کے بعد، یا 10 دن کے بعد۔ مطلب وعدے کی اتنا اعلیٰ وعدہ کا معیار تھا
کہ مطلب کہ یہ مجھے خود نہیں، میں خود گواہ ہوں، مولوی صاحب نے اگر کسی کو قرض دیا ہے یا لیا ہے وہ لکھتے تھے باقاعدہ. ہاں میں نے ایک دفعہ مولانا عبداللہ صاحب سے کوئی قرض لیا، غالباً 15 روپے کا تھا، جی جی تو انہوں نے مجھے لکھ کے دیا اور ایک لکھا کہ نہیں آنسروں کے حکم ہے کہ ایسی بات جو ہے نا جس میں پیسے معاملہ ہو تو لکھا جائے. خیر وہ لکھا انہوں نے کہ پھر وہ یہ بھی لکھتے تھے کہ کب میں نے واپس کرنا، ڈیٹ لکھتے تھے باقاعدہ. میں نے اکثر دیکھا. تو وہ مجھے انہوں نے رقم دی وہ لکھ کے، تو جب لکھ کے نا اب میرے سامنے اس کو پھاڑ دیا انہوں نے کہ جی وہ حضور کا حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ ان کا پیار بھی ویسا، لیکن جو سنت نبوی تھی وہ اس کو باہر ہر صورت پورا کرتا ہے. تو بڑی خوبی تھی مولانا عبداللہ صاحب میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چلو جی ٹھیک ہے. آج یہ اپنے محترم اقبال صاحب نے یہ سلسلہ جو انٹرویو کا تھا حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے بارے میں مکمل کر دیا ہے. تو اس کے بعد پھر اگلا جو پروگرام اگر اس میں پھر اقبال صاحب جس طرح فرمائیں گے کوئی نئے بزرگ کے ساتھ یا اپنا کوئی واقعات جو بھی بتانے ہوں گے، دوستوں کی خواہش ہے کہ ابھی جاری رکھے. اقبال صاحب کو کہ ایک اور بزرگوں کا بھی ذکر کریں. میرے اساتذہ ہیں وہ اس کا ان کو باری باری کریں. جزاکم اللہ صلی اللہ. ٹھیک ہے جی.